ہندوستان کے اندر جو دہشت گردی ہے، اور اب میں یہ کوٹ کروں گا یہ تمام کے تمام سٹیٹسٹکس ہندوستان کے اپنے میگزین سے. اس پروگرام میں جتنے بھی اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے جائیں گے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہم نے کسی اور سورس سے اٹھایا ہو. یہ پبلکلی اویلیبل سورسز ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے حوالے بھی کر سکتے ہیں اس پروگرام کے توسط، اور یہ تمام انڈینز کے اپنے سورسز ہیں. 2000 سے لے کر اگست 2008 تک ہندوستان کے اپنے ایسٹیمیٹس کے مطابق ہندوستان میں 1120 اموات ہوئیں. 69 اموات جو ہیں جن کو وہ اسلامی دہشت گردوں کے حملوں سے متعلق قرار دیتے ہیں. اور یہ جو اسلامک ٹیررزم ہے یہ وہ ٹرمینالوجی ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن یہ ٹرمینالوجی ہندوستان کے اپنے تجزیہ نگار اپنی تحقیق کے اندر پریزنٹ کرتے ہیں. تو 69 کے قریب اندرونی اسلامک ٹیررزم جس کو وہ کہتے ہیں ان واقعات کی وجہ سے 1120 کے قریب اموات ہوئیں 8 سال کے اندر. اگست کے پہلے ہفتے میں بنگلور احمد آباد کے دھماکے آپ کی میموری میں ہوں گے، ہم بعد میں تفصیل پہ اس کے اوپر بات بھی کریں گے. اس کے بعد ایک ہی دن میں سورت کے علاقے میں 28 بموں کو ناکارہ بنا دیا گیا، اور تمام لوگوں کا یہ خیال تھا، اتفاق رائے تھی، اور پولیس کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ اندرونی گروپوں کی کارستانی ہے. ایک اور انٹرسٹنگ سٹیٹسٹک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کاؤنٹر ٹیررزم، ان کے مطابق جنوری 2004 سے لے کے مارچ 2007 تک چھوٹے اور بڑے، پہلے میں نے جو آپ کو اعداد و شمار دیے تھے وہ بڑے واقعات کے دیے تھے، لیکن ان اعداد و شمار کے مطابق چھوٹے اور بڑے اگر واقعات کو آپ ملائیں تو 3 سالوں کے اندر ہندوستان میں 3674 اموات ہوئی ہیں، جن کا تمام تعلق اندرونی دہشت گردی سے ہے. 3674، اور یہ کتنا بڑا فگر ہے، پاکستان سے کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اعداد و شمار بڑی اچھی طرح پتہ ہیں، لیکن ان 3 سالوں کے اندر اس سے زیادہ اموات صرف اور صرف عراق کے اندر ہوئی تھی. یعنی ہندوستان 2004 سے لے کر 2007 تک جن اموات کے اعداد و شمار ہندوستان سے آ رہے ہیں ان سے زیادہ اموات صرف اس دنیا میں عراق میں ہوئی تھی، جو آکوپائڈ کنٹری ہے، جہاں پر ایک سول وار جاری ہے، جہاں پر جمہوریت کا نشان نہیں تھا، اور جہاں پر دنیا نے انویڈ کیا ہوا ہے بنیادی طور پر. تو وہاں کی اموات اور ہندوستان کے اندر ہونے والی اموات دہشت گردی کے اندرونی دہشت گردی کے معاملات وہ ان کی تعداد ایک ہی ہے. ایک اور ہم آپ کو بتائیں کہ ہندوستان کے جو اندرونی گروپس ہیں ان کی تاریخ اتنی طویل نہیں ہے. اسلامک ٹیررسٹ گروپس ان کو ہندوستان نام دیتا ہے. سیمی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کے علاوہ انڈین مجاہدین کا نام آپ نے سنا ہوگا. احمد آباد کے جب واقعات ہوئے جن کا ذکر میں نے پہلے چلتے چلتے کیا، تو احمد آباد کے واقعات ہونے سے کچھ دیر پہلے سیمی کی طرف سے ہندوستان کے اخبارات کو اور چینلز کو ایک ای میل کیا گیا. اس ای میل کی جو بنیادی جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بنیادی طور پہ انہوں نے کہا تھا جی کہ 5 منٹ کے بعد احمد آباد کے اندر اب آپ موت کو دیکھیں گے، اور اگر آپ روک سکتے ہیں اس موت کو تو روک لیں. اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے یہ واقعات شروع ہوئے. 14 صفحات پر مشتمل اس ای میل کے اندر یہ بھی درج تھا کہ یہ تنظیم یعنی سیمی 2002 کے اندر گجرات فسادات میں ہونے والے مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ لے رہی ہے. یہ وہ واقعات ہیں جو ہندوستان کے اندر رونما ہوئے جن کا باہر سے کوئی تعلق نہیں تھا. دیز ور ڈریون پیورلی بائی انٹرنل ڈائنامکس. اس کے علاوہ انہوں نے بمبئی میں وقف بورڈ کی زمین پر بلڈنگ بنانے والے وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی انہوں نے باتیں کی، اور اس کے علاوہ ایک صنعتکار جو ہیں آر پٹیل ان کو دھمکیاں بھی دیں. لیکن 14 پیج پر مبنی جو لمبا ای میل تھا اس کے اندر واضح طور پر انہوں نے بتا دیا تھا کہ اب ہندوستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہوں گے وہ صرف اور صرف سیمی کیری آؤٹ کر رہی ہے. احمد آباد کے دھماکوں پر ہی اگر آپ رہیں تو بڑے انٹرسٹنگ سٹیٹسٹکس ہیں. پہلا دھماکہ 7:45 پر مانیگر ریلوے اسٹیشن پر ہوا، اور مانیگر ریلوے اسٹیشن کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر موڈی صاحب کا حلقہ ہے. نریندر موڈی صاحب جو ہیں وہ بچر آف گجرات کے نام سے جانے جاتے ہیں. یعنی گجرات کے اندر مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا اس کو انہوں نے باقاعدہ خود سپروائز کیا تھا. احمد آباد کے اندر دوسرا دھماکہ جو ہوا
یہ سول ہسپتال کے قریب ہوا جس کو وشواناتھ ہندو پرشاد کے جنرل سیکرٹری پروین تگوڈیا ٹرسٹ چلا رہا تھا. یعنی یہ تمام وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے جہاں پر ہندو انتہا پسند جماعتوں کے لیڈران کا گزر ہوتا ہے یا ان کا کوئی نہ کوئی تعلق بنتا ہے. ایک اور دھماکہ جو ہے ہندوستان کے گاؤں میں ہوا جہاں پر وی ایچ پی وشواناتھ ہندو پرشاد کے ایک سابق لیڈر جیتک پٹیل کی لیبارٹری واقعہ ہے. جو پوائنٹ میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ بامبے دھماکوں کے اندر باہر کے عناصر ملوث نہیں ہیں. یہ میں پوائنٹ اسٹیبلش نہیں کر رہا. یہ پروگرام یہ چیز اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے کہ ہندوستان کے اندر کے حالات اتنے مخدوش ہیں کہ ان کو پاکستان کو کہنا کہ آپ اپنی سرزمین کے اوپر توجہ دیں اور آپ ایک واحد ملک ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر جہاں سے یہ فساد اٹھتا ہے، میرے خیال میں کوئی مناسب بات نہیں ہے. اس وقت آپ کو اسکرین کے اوپر ایک ہم نے پیج سکین کیا ہے ہندوستان کا ایک مشہور زمانہ میگزین ہے انڈیا ٹوڈے. اگست 2008 کے اندر انہوں نے ایک شمارہ نکالا جس کے اندر انہوں نے ہندوستان کے اندرونی دہشت گردی کے واقعات کے اوپر رپورٹ کی اور اس کے اندر انہوں نے بہت سارے واقعے جو ہیں وہ کوٹ کیے ہیں. بامبے کا ایک واقعہ کوٹ کیا جو 25 اگست کو ہوا جس کے اندر 46 افراد کی ہلاکت ہوئی. دہلی کے اندر جو 29 اکتوبر کو ہوا جس میں 62 افراد کی ہلاکت ہوئی. مارچ میں ایک واقعہ ہوا جس کے اندر 21 افراد کی ہلاکت ہوئی. بامبے میں پھر 2006 میں سٹرنگ آف بم بلاسٹ ہوا جس کے اندر 209 افراد کی ہلاکت ہوئی. آپ کو یاد ہوگا مالیگاؤں کا علاقہ بڑا مشہور ہو گیا. 2006 کے اندر واقعات ہوئے جس میں سے 40 افراد ہلاک ہوئے. جب یہ رپورٹ لکھی جا رہی تھی اس وقت مالیگاؤں کے اندر ہندوستان کے انتہا پسندوں اور آرمی کے افسران کے درمیان کمپلیسٹلی جو ان کے درمیان آپس میں تعلق تھا وہ ظاہر نہیں ہوا تھا. تو یہاں پر انہوں نے سٹیٹس لکھا ہوا ہے نو اریسٹ، لیکن مالیگاؤں کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ ہندو انتہا پسند اور ان کے جو سرونگ آرمی آفیشلز تھے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق بنا کر اس قسم کی دہشت گردی کے واقعات کیے تھے. پھر پانی پت کے اندر جو واقعہ ہوا 66 افراد وہاں پر ہلاک ہوئے. حیدرآباد کے اندر 12 افراد وہاں پر ہلاک ہوئے. پھر حیدرآباد میں دوبارہ 42. پھر جے پور کے اندر 63 افراد. پھر بنگلور کے اندر ایک ہلاکت اور اس کے بعد احمد آباد کے اندر اس کا میں نے ذکر کیا 53 افراد ہلاک ہوئے. یہ تمام کے تمام واقعات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تمام رپورٹ کے اندر کہیں پر بھی پاکستان کے کنیکشن کے اوپر یا پاکستان کے اندر جو گروپ آپریٹ کر رہے ہیں ان کے کنیکشنز کے اوپر کوئی آپ کو انفارمیشن نہیں ہے. یہ تمام کی تمام رپورٹ ہندوستان کی اندرونی دہشت گردی کے بارے میں ہے اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمومی الزام کے طور پہ عمومی طور پر شاید ISI کی کہیں پہ سپورٹ ہوگی لیکن اصل میں یہ اندر خانے سے ہمیں تھریٹ ہے. یہ ہندوستان کے اپنے تجزیہ نگار رپورٹ کر رہے ہیں. معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا. ہم اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے ان کی اپنی ہی تحقیق جس کے اندر یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان آپ کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے تو ہم اس سے گھبرا کیوں جاتے ہیں. ہمیں یقیناً اندرونی معاملات کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب ہندوستان جیسا یہ ملک کہتا ہے کہ پاکستان آپ کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے تو ہمیں یہ کم از کم فیکٹس پوائنٹ آؤٹ کرنے چاہیے. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو چند ایک حقائق آپ کے سامنے اور بھی رکھیں گے.